اسلام کی روشنی میں ہم زندگی کی کہانی جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ایک چھوٹے سے کونے زمین میں انسانوں کا ایک جوڑا بسایا جن کو آدم اور حوا کہتے ہیں۔ پھر ان کو زندگی کا مقصد بتایا، ان کی رہنمائی کی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ آدم علیہ السلام کی نسل سے تمام انسانیت پھیلی اور بہت ساری قومیں آباد ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام توحید پر تھے، ان کی اولاد بھی توحید پر تھی۔ 10 صدیوں تک سب کے سب لوگ توحید پر تھے، ایک ہی دھرم تھا، ایک ہی دین اسلام تھا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک پیدا ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 5 نیک لوگ تھے ان کی قوم میں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ نیک لوگ جب گزر گئے تو شیطان ان سے محبت رکھنے والوں کے پاس آیا اور ان کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو تمہارے بیچ یہ بہت ہی نیک لوگ تھے، یہ لوگ گزر جائیں گے، تم ان کو بھول جاؤ گے، بہتر ہوتا کہ ان کی مورتیاں بنا کر کے اپنی بیٹھکوں میں سجا لیتے تاکہ ان کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان کو بات اچھی لگی، انہوں نے مورتیاں بنا لی، اپنی بیٹھکوں میں سجا دی، لیکن ان سے مانگتے نہیں تھے۔ جب بنانے والے گزر گئے، ان کی اولاد آئی تو شیطان ان کی اولاد کے پاس آ کر کہنا شروع کیا کہ دیکھو تمہاری بیٹھکوں میں یہ جو مورتیاں سجائی گئی ہیں، تمہارے آبا و اجداد مصیبت اور پریشانی میں ان سے مانگتے تھے، ان کو ملا کرتا تھا، لہذا مصیبت میں ہو تو ان کے پاس آ کر کے مانگو۔ اس طریقے سے لوگوں نے ان مورتیوں سے ہی مانگنا شروع کر دیا۔ اب 10 سینچری کے بعد شرک پھیلتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ جب قوم ماننے کو تیار نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے علاوہ سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر ان کے بعد بھی ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے، سب نے ایک ہی دین، ایک ہی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ انبیاء اپنی اپنی قوم میں بھیجے جاتے تھے، اپنی اپنی قوم کے لیے ان کی تعلیمات ہوتی تھی۔ ایسا کیوں ہوا کہ 1,24,000 انبیاء آئے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے ایک ہی وقت کتاب اتار دی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع انسان ہی کے وقت میں بھیج دیا؟ اس لیے کہ لوگ الگ الگ جاتیوں میں بٹے ہوئے تھے اور دوسری زبان کو سیکھنے کا چلن نہیں تھا، دوسرے ملکوں میں جانے آنے کے سادھن بھی نہیں تھے، اور انسان کی بھی ترقی بالکل ویسے ہی ہوئی ہے جیسے ایک بچے کی ہوتی ہے۔ اب بچے کو جوان یا ایک بوڑھے انسان کا ڈوز نہیں دیا جا سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہر انسان کو اس کی طبیعت کے حساب سے قانون دیا۔ اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بھیجا اس وقت دنیا کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ایک ہی میسیج ساری دنیا والوں کے لیے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق بننے لگا تھا، ٹرانسپورٹیشن کے سادھن ٹھیک ہونے لگے تھے، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن بھی عام ہونے لگا تھا، اور پہلے جو انسانوں کے بیچ دوری پائی جاتی تھی وہ دوری بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا اپنی جوانی کو پہنچ گئی تو الگ الگ میسنجرز کو بھیجنے کا سلسلہ بند کیا اور سارے انسانوں کے لیے ایک میسیج بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، قرآن کی شکل میں۔ قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں آیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ کالوں کے لیے بھی، گوروں کے لیے بھی، عربیوں کے لیے بھی، اجمیوں کے لیے بھی، قیامت کے دن تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے، سب کے لیے ہے، تمام انسانوں اور جنات کے لیے ہے۔ اور قرآن بھی ایسی کتاب ہے جو دنیا کی اکیلی اور محفوظ کتاب ہے، ہر تبدیلی سے پاک ہے، جو ساری انسانیت کی رہنمائی قیامت کے دن تک کرتی رہے۔